بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی غزلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک اور غزل ہے، اس کے کچھ اشعار ہیں، یہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ نسل در نسل دائروں کا ظہور ان کے اصلی مقام پر رکھا، نسل در نسل دائروں کا ظہور ان کے اصلی مقام پر رکھا، اپنے اندر کے ہر سفر کا بیان کسی ہجرت کے نام پر رکھا۔ اچھا، یہ شعر معنی میں بہت پیچھے جاتا ہے۔ ایک تو جو ہماری دین ابراہیمی کی پوری تاریخ ہے وہ ہجرتوں سے بھری پڑی ہے، تو جب آپ دینی روایت کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہجرت تو ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے فزیکلی ہجرت کی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اپنی ذات کے اندر جو سفر کرتے ہیں، ذات کے اندر ہجرت کرتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ اپنے اس دین کی اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہجرت بڑی بڑی ہی ضروری چیز ہے۔ دوسری جو اس میں ایک بڑا لطیف سا اشارہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، میرے گھر کے لوگ سمجھتے ہیں، باقی لوگ نہیں جانتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے جو دادا ہیں ان کا نام تھا ظہور، اور ان کے ساتھ جو مجھے بچپن میں سب سے زیادہ باتیں یاد ہیں وہ ان کی 1947 کی ہجرت کی باتیں، کہ کس طرح سے انہوں نے مشرقی پنجاب سے ہجرت کی اور کن تکالیف سے گزرتے ہوئے کس طریقے سے وہ یہاں پر آئے، اس میں کون کون لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کیا شہادتیں ہوئیں، کیا مسائل آئے۔ تو ایک ذاتی حیثیت میں بھی ان ہجرتوں کی بات سن سن کے دادا جان سے، تو اس سے ایک تعلق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی اس ہجرت ہی کی پیداوار ہیں۔ میں اگر آج اس شہر میں رہتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ رہتا ہوں، تو یہ ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں میں کہاں رہ رہا ہوتا، کس سوچ کے ساتھ رہ رہا ہوتا۔ تو جب میں نے اپنی ذات کا اندر کا سفر شروع کیا تو ذات کے سفر میں بہت سی ہجرتیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مدین اپنی داستان سنائی، مدین اپنی نظم سنائی، تو وہ پوری نظم میرے اندر کے سفر کی، میری ہجرتوں کی بات کر رہی ہے، لیکن میں نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی اس ہجرت کے نام پر اپنی اس سٹوری کا نام رکھا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے واقعات پہ میں نے کچھ نظمیں لکھی ہیں جس میں ان کی سنت کو کس طریقے سے جیا ہے، میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہوتا یہ رہا ہے کہ میرے اندر کے سفر کے جو بیان تھے وہ ان ہجرتوں سے جن سے میں اپنی نسبت رکھتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں جڑتے تھے۔ تو یہ شعر ہے کہ نسل در نسل دائروں کا ظہور، نسل در نسل جو ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ دائرہ کیا ہے؟ آپ پتھر مارتے ہیں پانی میں، ایسے دائرہ پھیلتا ہے۔ تو ایک انسان جو آتا ہے وہ ہر شخص اپنا ایک دائرہ کریٹ کرتا ہے، اس دنیا کے نقشے پہ آتا ہے، اس پانی کے اوپر وہ کچھ دیر کے لیے گرتا ہے اور ایک دائرہ کریٹ کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا شخص آتا ہے، ایک اور دائرہ کریٹ کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نسل در نسل دائرے چل رہے ہیں ہر شخص کے، اسی طریقے سے میرا بھی ایک دائرہ چل رہا ہے، اور اس دائرے کے اندر میرے بھی بہت سے سفر ہیں۔ تو میں نے اپنے دائرے میں اپنے سفروں کو کیا نام دیا؟ نسل در نسل دائروں کا ظہور ان کے اصلی مقام پر رکھا۔ اصلی مقام ان کا کیا تھا؟ ہجرتیں۔ اپنے اندر کے ہر سفر کا بیان کسی ہجرت کے نام پر رکھا۔ تو میں اس دین ابراہیمی کی جو ہجرت کی ایک روایت ہے اور میرے اپنے خاندان کی ایک چھوٹی سی جو ہجرت کی روایت ہے، ان دو ہجرت کی روایات سے جو میری ذات پر اثر پڑا ہے وہ میری شاعری میں آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے ان کو اصلی مقام پہ رکھا ہے، کہ اصل ہجرتیں وہ تھیں تو میرے اندر کے سفر کی ہجرتیں ان کے ناموں کے اوپر میں نے رکھی ہیں۔ ایک اور شعر سناتا ہوں۔ یہ شعر بلکہ میں نے اپنی ویب سائٹ کے ٹائٹل پر بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ شعر مجھے بڑا پسندیدہ ہے اور یہ میری ذات کو بڑا بیان کرتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے آگے جھکے ہوئے تو ملے، اس کی خاطر کھڑا کوئی نہ ملا۔ اس کے آگے جھکے ہوئے تو ملے، اس کی خاطر کھڑا کوئی نہ ملا۔ میں نے سجدے کو مختصر کر کے زور سارا قیام پر رکھا۔ کہ مجھے یہ لگتا ہے دنیا میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اللہ کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ بہت لوگ ہیں جو سجدے کر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو نیکی کر رہے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اس آخر الزمان میں، مشکل دور میں، مشکل فیصلے کرنے کا، وہ نہیں کر رہے۔ اپنی ذات کے چھوٹے چھوٹے فیصلے، اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے فیصلے، گھر کہاں لینا ہے سے لے کے شادی کہاں کرنی ہے تک، بچوں کو کیا پڑھانا ہے تک، گھر کا ماحول کیا رکھنا ہے تک، چھوٹے سے چھوٹے فیصلے بھی لوگ اللہ کے آگے جھکتے تو ہیں، لیکن اپنا فیصلہ معاشرے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اپنا فیصلہ کرتے وقت اللہ کے حساب سے فیصلہ کر کے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو اس کے آگے جھکے ہوئے تو ملے، اس کی خاطر کھڑا کوئی نہ ملا۔ میں نے پھر کیا ڈسیژن کیا؟ میں نے سجدے کو مختصر کر کے زور سارا قیام پر رکھا۔
کہ ساری ساری رات عبادتیں کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں عبادت کرو، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ لوگوں سے کہ نوافل نہ پڑھو، عبادت نہ کرو، نفلی روزے نہ رکھو، لیکن صرف عبادتیں ہی نہ کرتے رہو، صرف اپنے نفس کی اصلاح ہی نہ کرتے رہو، صرف یہی نہ کرتے رہو کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. اس کے ساتھ کوئی مقصدیت لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے کسی کام کے لیے. تو یہ شعر ہے کہ اس کے آگے جھکے ہوئے تو ملے، اس کی خاطر کھڑا کوئی نہ ملا، میں نے سجدے کو مختصر کر کے زور سارا قیام پر رکھا. ایک اور شعر ہے اسی غزل میں: حسن اور نور ایک رات ملے، حسن اور نور ایک رات ملے، قلب میں جگمگا دیے یک بار، میں نے وہ لمحہ حیات صدا اپنی ہستی کے بام پر رکھا. یہ حسن اور نور کیا ہے؟ جو آپ کو حقیقی حسن مادی زندگی سے آگے کا ہے، وہ ایک نور کی پہچان ہے، وہ ایک روشنی کی، ایک نور کے اپنے قلب میں اترنے کی بات ہے، جس کے بعد آپ کو باہر کی چکا چوند متاثر نہیں کرتی. تو حسن اور نور ایک رات ملے. کبھی ایسا ہوا زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ وہ حقیقی حسن، وہ حقیقی نور قلب میں جگمگا دیے ایک بار، رات کو ایک دم ملے، اور رات کو جب آپ کے قلب میں جگمگائے، آپ نے کہا یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی تلاش میں ہمیشہ سے سرگرداں تھا، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہی مومنٹ، یہی لمحہ کہ مجھے حقیقت سے آشنائی ہو. حسن اور نور ایک رات ملے، قلب میں جگمگا دیے یک بار، میں نے وہ لمحہ حیات صدا اپنی ہستی کے بام پر رکھا. کہ جو میری ہستی کا بام ہے، بام پہ دیا جل رہا ہوتا نا، تو جو میری ہستی کا بام ہے، میں نے اپنی ہستی کے بام پر اس کو دیے کے طور پر اس لمحے کو سجا دیا کہ یہ ایک حقیقت کا لمحہ تھا، یہ ایک مومنٹ تھا جس میں مجھے حق سے آشنائی ہوئی تھی، اللہ کے نور سے آشنائی ہوئی تھی. تو یہی لمحہ میری زندگی کا حاصل ہے، باقی ساری زندگی بیمانی ہے. تو اس ایک لمحے کو لے کر میں چلتا رہا، یہ اس شعر میں ذکر کیا میں نے. نفس تیار تھا اندھیرے میں، قلب پر وار تھا اندھیرے میں. نفس تیار تھا اندھیرے میں، قلب پر وار تھا اندھیرے میں، انگلیاں دھار کے قریب رہیں، ہاتھ پورا نیام پر رکھا. تلوار جب آپ نے پکڑی ہوتی ہے نا، تو انگلی بالکل دھار کے قریب ہوتی ہے، اور آپ نے ایسے ہاتھ نیام پہ رکھا ہوتا ہے، اور ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ نے ایسے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، بالکل دھار کے پاس انگلیاں ہوتی ہیں، بس ایک لمحے میں آپ اس کو نکال سکتے ہیں، چوکنے ہو کے آپ کھڑے ہوتے ہیں. اپنے نفس کا مقابلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نفس تیار تھا اندھیرے میں نفس کسی بھی لمحے مومنٹ، کسی بھی لمحے میرے پہ اٹیک کر سکتا تھا. قلب پر وار تھا اندھیرے میں، قلب کو اس نے کسی نہ کسی طرح ہرانے کی کوشش کرنی تھی. مجھے اس بات کا شعور ہو گیا، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو نفس گھات لگا کے بیٹھا ہوا، یہ تو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے. تو کیا کیا پھر؟ چوکنے ہو کر بیٹھے رہے کہ نفس نے جہاں کوئی سازش کی اسی وقت نفس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. تو یہ جو چوکنے ہو کر زندگی گزارنے کی کیفیت ہے کہ زندگی ایسے گزاریں کہ تلوار کے میان پہ آپ کا ہاتھ ہے اور آپ چوکنے بیٹھے ہیں کہ نفس جس وقت وار کرے گا کہ اس نے کرنا ہے، میں اسی وقت اس سے نبڑوں گا، میں اسی وقت اس سے بدلہ لوں گا. اور یہ آخری شعر ہے، اب اس کی میں کیا تشریح کروں. جاؤ پوچھو عماد سے مطلب اپنے ہر خواب اضطراب کا، جاؤ پوچھو عماد سے مطلب اپنے ہر خواب اضطراب کا، ہے مکمل جہان مانی جو اس نے علم الکلام پر رکھا. علم الکلام کیا ہے؟ منطقی استدلال کی بیس پر حق کا مقدمہ پیش کرنا، استدلال کی بیس پر، صحیح استدلال کی بیس پر غلط استدلال کو نفی کرنا. تو میں اپنے ہر خواب، ہر اضطراب کی انٹرپریشن، یا دوسروں کے ہر خواب اضطراب کی انٹرپریشن کیسے کرتا ہوں؟ میں نے ایک مکمل جہان مانی رکھا ہے اس دلیل پر کہ آپ زمان و مکان کے ٹیسٹ میں ہیں، نفس آپ کے پیچھے ہے، قلب کو آپ نے روشن کرنا ہے، حیوان کا جسم ہے آپ کا، فرشتے کے جیسی یہ ایک پاکیزہ روح ہے آپ کے اندر، اور آپ آخر الزمان کے اندر ہیں، اور دجل کا دور ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جب آپ جی کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی ہر پرسیپشن کو، یہ کبھی میں سورۃ الکہف ڈسکس کروں گا تو اس میں بات کروں گا کہ میڈیا بھی آپ کی پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے، ایجوکیشن بھی آپ کی پرسیپشن کریٹ کر رہی ہے، سوسائٹی بھی آپ کی پرسیپشن کریٹ کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر حقیقت کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے
اور آپ اس پر اپنا پورا مقدمہ، اپنی پوری منطقی استدلال اس کے اوپر رکھیں، پورا جہان مانی اپنی زندگی کا اس دلیل پر کہ میں حقیقت کو جان گیا ہوں اور اس پر زندگی گزاروں گا، اس پر رکھیں، تو پھر آپ ہر خواب، ہر اضطراب، ہر چیز کی انٹرپریٹیشن اس نظر سے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ شعر ہے کہ جاؤ پوچھو عماد سے، مطلب اپنے ہر خواب، اضطراب کا اب یہ ہے مکمل جہان مانی جو اس نے علم الکلام پر رکھا، اس جہان مانی کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ بھی اس خواب اور اضطراب کا انٹرپریٹیشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی جی غزل